بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل دیکھنے اور سننے والے خواتین و حضرات کو اشنال کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی مجرب عمل اور وظیفہ لے کے آئے ہیں جس سے آپ کے گھر کی کھوئی ہوئی کوئی بھی چیز انشاءاللہ تعالی مل جائے گی۔ لیکن وظیفہ اور عمل کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس وظیفے پر اور اس عمل پر پورا یقین ہو۔ یقین کامل ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جس چیز میں شک شبہ پیدا ہو جائے اس چیز کی تاثیر کم ہوتی ہے بنسبت اس تاثیر کے جس میں مکمل یقین اور بھروسہ ہو۔ تو گمشدہ مال کی برآمدگی کے لیے آج وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ مکان سے کوئی چیز غائب ہو جائے یا کوئی چور اٹھا کر لے جائے، ہر ممکنہ جگہ پر اس چیز کو تلاش کرنے کے بعد بھی اگر وہ چیز نہیں ملتی تو ہر جگہ سے تلاش کر لینے کے فوراً بعد انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آیت مبارکہ 3، 5 یا 7 مرتبہ یعنی طاق اعداد میں اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور پھر یا حفیظ 20 مرتبہ پڑھ لیں تاکہ جو مال گم ہو گیا ہے اس کے گرد حصار بن جائے اور مال حفاظت میں رہے۔ اب دوبارہ سے گم شدہ چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیں، انشاءاللہ گم شدہ مال مل جائے گا۔ اگر نہیں بھی ملتا تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس آیت مبارکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے رہیں اور 3 دن تک برابر پڑھیں۔ اس عرصہ میں کیسی ہی چیز گھر سے گم ہو وہ خود بخود گھر میں رکھی کسی جگہ مل جائے گی، بھلے آپ نے اس جگہ کو کئی بار تلاش کر کے دیکھ لیا ہو جہاں وہ چیز رکھی گئی تھی، لیکن پھر دیکھیں، بار بار دیکھیں اور ساتھ ساتھ برابر اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے جائیں اور زبان سے یہ بھی کہتے جائیں کہ میرے مکان سے فلاں چیز غائب ہے، مکان میں ڈال دے، اسی میں خیریت ہے ورنہ کلیجہ کٹ جائے گا۔ اب خوب غور کر لیں کہ اس چیز کو اٹھانے والا یا چوری کرنے والا کون شخص ہو سکتا ہے، کون کون اس درمیان میں آیا گیا، کس کس پر شبہ ہے، یا ایسا فطرتی اور چلاک انسان کون ہے۔ لیکن حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شک و شبہ میں کسی شریف انسان پر شک کرنا شروع کر دیں اور اسے چور سمجھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو چند افراد پر شک ہو کہ ان میں سے کوئی چور ہو سکتا ہے تو ایک کام کریں کہ ایک بڑا پیالہ لیں، اس میں 9 انچ یا 4 گرہ یا پھر ہاتھ کی چوڑائی کے برابر پانی ڈالیں، اور جن جن اشخاص پر آپ کو شک ہے ان مشتبہ افراد کے نام علیحدہ علیحدہ کاغذ پر لکھیں۔ اب سب مشتبہ افراد کے نام علیحدہ علیحدہ کاغذ پر لکھ لینے کے بعد اس کاغذ کی گولیاں بنائیں اور اس کاغذ کی گولیوں کو گوندے ہوئے آٹے کی گولیوں میں ڈال دیں، اور ہر ایک گولی پر ایک بار درود شریف اور آیت الکرسی اور چاروں کل شریف پڑھ کر دم کر دیں، اور وہ گولیاں اس پانی کے پیالے میں ڈال دیں۔ چور کی گولی اوپر رہے گی اور سب گولیاں بیٹھ جائیں گی۔ اگر 2 یا 4 گولیاں اوپر آ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد بھی شریک ہیں یا انہیں اس بات کا علم ہے۔ ایسی صورت میں اوپر رہنے والی ایک سے زیادہ گولیوں میں سے دیکھیں کہ کون کون سے نام نکلے ہیں، ان سب کو پھر علیحدہ علیحدہ کاغذ پر لکھو، اور کاغذ پر لکھنے کے بعد دوبارہ سے وہی عمل کریں، ان کو آٹے کی گولیوں میں ڈالیں اور دوبارہ اس پانی بھرے پیالے میں ڈال دیں۔ ایسی صورت میں اوپر آنے والی صرف ایک گولی رہ جائے گی اور وہ چور کے نام والی ہی ہوگی۔ اب اس سے یہ بات تو پایا تحقیق کو پہنچ گئی کہ یہی شخص چور ہے۔ اسی طرح چور کو پہچاننے کے لیے ایک حاضرات بھی کی جاتی ہے۔ اس حاضرات کا طریقہ کار یہ ہے کہ نابالغ لڑکا یا لڑکی جس کی عمر 8 یا 9 سال تک ہو، اس کی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر ملوا کر اس کی ہتھیلیوں پر سیاہی لگا دیں۔ دوبارہ سے سنیں، 9 یا 8 سال کی نابالغ لڑکی یا لڑکا لیں، اس کی ہتھیلیاں پہلے ملوا لیں، ملوانے کے بعد دوبارہ کھولیں، پھر اس کی ہتھیلیوں پر سیاہی لگا دیں۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ توے کی کالک لگا دیں اور ساتھ میں تھوڑا سا تیل بھی لگا دیں تاکہ اس سیاہی میں چمک پیدا ہو جائے۔ بچے سے کہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملائے رکھے اور غور سے اس میں دیکھتا رہے۔
بچہ مکمل غور سے ہاتھوں کو دیکھتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ بچے کے سامنے بیٹھ کر یہ عزیمت پڑھتے جائیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ 9 دانے ماش کی دال آپ کے پاس ہو، ہر ایک دانے پر اس عزیمت کو ایک ایک بار پڑھیں اور پھونک ماریں اور بچے کو ماریں۔ یعنی ماش کی دال کے اس دانے پر عزیمت کو پڑھنے کے بعد پھونک اس دانے پر بھی مارنی ہے اور بچے پر بھی مارنی ہے۔ 9 دانے ختم نہ ہوں گے کہ چور کی صورت اس بچے کے ہاتھ کی سیاہی میں صاف نظر آئے گی اور لڑکا چور کو پہچان لے گا۔ اور اسی حاضرات کی مدد سے اور بھی بہت سے کام دیے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو میں 2 عمل چور کو پہچاننے کے لیے ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر چور کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، میرے پاس چیز نہیں ہے، اور وہ کسی بھی صورت چیز واپس کرنے کو تیار نہیں ہے، خواہ مرنے مارنے کی بات پر آ جائے لیکن چیز دینے پر آمادہ نہ ہو، تو اس صورت میں ایک کام کریں، ایک دن کا وقفہ کریں، ایک چھری لیں، اس پر سورہ یاسین شریف کا ایک رکوع پڑھ کر زمین میں گاڑ دیں اور اسی آیت کو 3 دن تک پڑھتے رہیں۔ یاد رہے یاسین کا ایک رکوع، کوئی سا بھی، اسی رکوع کو پڑھ کر چھری کو زمین میں گاڑ دینا ہے اور پھر 3 دن تک اسی رکوع کو پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ مطلوبہ سامان کسی بھی بہانے آپ کے ہاں پھینک کر چلا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ وہ مال ملنا بہت مشکل ہے جو ڈاکو یا چور آ کر لے جائے، یا راستے سے آنے والا کوئی شخص آ کر اس چیز کو غائب کر دے۔ اس کا علم ہی نہیں کہ آخر کس کا نام لیا جائے، تو یہ ایک بہت ہی دشوار طلب امر ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو محکمہ پولیس کی ضرورت ہی کیا تھی، سب کام اسی طرح ہو جایا کرتے۔ دوسری بات کا خیال جو آپ کو رکھنا ہے وہ یہ کہ اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتری والا معاملہ ہوگا۔ اگر وظیفہ یا عمل کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے یا آپ کو کوئی بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی، ہم صحیح سے سمجھا نہیں سکے، تو آپ ہمیں کامنٹ باکس کے ذریعے سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔